السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ ہم آپ کے لیے اب ایک ایکسکلوزیو سپریم کورٹ کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں اس کی معلومات لے کے آ رہے ہیں۔ کچھ تو ظاہری بات ہے سینئر صحافی ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو مزید تفصیلات سے بتائیں گے کہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ کل جو فیصلہ آیا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کو غیر معمولی اختیارات دے دیے گئے، اس کی آپ کو محرکات سمجھنے ہوں گے کہ یہ فیصلہ کیوں آیا، اس فیصلے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ وہ وجوہات، وہ اندر کی کہانیاں ہم آج آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ سب کچھ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ آغاز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے زمانے سے ہوتا ہے۔ اس ریفرنس میں نظر آ رہا تھا کہ بینچ میں جب پہلی دفعہ سماعت کا آغاز شروع ہوا، 8 رکنی بینچ بنا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اعتراض کیا اس بینچ کے اوپر، 2 ججز کے اوپر، معزز ججز کے اوپر، جن میں جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن تھے۔ اس میں جو جسٹس سردار طارق مسعود کے بارے میں اعتراض تھا کہ وہ جسٹس قاضی فائز اگر ہٹا دیے گئے تو وہ 6 ماہ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان بن سکیں گے، جبکہ جو جسٹس اعجاز الاحسن ہیں ان کے جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو ان کے ٹینیور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کی صورت میں قریباً 1 سال کے قریب کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اعتراض تھا کہ ان 2 معزز ججز کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ، اور یہ بار کونسلز میں جو وکلا ہیں ان میں بھی زیر بحث آتا ہے کہ جو اصل اعتراض ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، وہ جسٹس اعجاز الاحسن پر تھا۔ جو جسٹس سردار طارق مسعود تھے وہ تو ظاہری بات ہے کیا کرتے ہیں، اگر صرف جسٹس اعجاز الاحسن پر اعتراض کرتے تو پھر سوال اٹھتا کہ سردار طارق بھی تو چیف جسٹس بن سکتے ہیں، ان کی ذات پر آپ کیوں نہیں اعتراض کر رہے؟ تو پھر اس لیے ان کو پر بھی اعتراض کیا گیا۔ ادروائز جو اصل اعتراض تھا وہ جسٹس اعجاز الاحسن پر تھا۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو ذرائع ہیں جو بار کونسلز میں ڈسکس ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بہت قریب رہے تھے، جو ہسپتالوں کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جو غیر قانونی دورے کرتے تھے، اور جو انہوں نے انتہائی غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیے اور جو وہ کام کرتے رہے، وہ پاکستان کی عدلیہ کا ایک شرمناک باب ہے۔ اور پاکستان کی عدلیہ اب ساری عمر اس بوجھ کے نیچے سے نکلے گی جس پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے بوجھ کے نیچے پاکستانی عدلیہ دبی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب ثاقب نثار جو کرتوت کر کے گیا، جو ڈیم بنانے کے لیے جو حرکتیں کرتا رہا، سو کال ڈیم بنانا جی میں نے یہ وہ، تو وہ سب کچھ تو ایک بوجھ ہے۔ تو جب ثاقب نثار یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ان کے ساتھ بینچز کا حصہ عموماً جسٹس اعجاز الاحسن ہوتے تھے، اور ان ہسپتالوں کے دوروں میں بھی جسٹس اعجاز الاحسن ہوتے تھے۔ تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو وکلا ہیں، کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے شاید ذہن میں یہ تحفظات تھے، اور جسٹس ثاقب نثار کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے انتہائی خراب تعلقات رہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو خدشہ تھا کہ یہ ان کے قریب رہے ہیں، تو ذرا یہ کہتے ہیں تو اس کا کچھ ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب یہ بینچ ٹوٹ گیا، جسٹس عمرتا بندیال نے بہت مزاحمت کی کہ یہ بینچ نہ ٹوٹے، لیکن جب جسٹس سردار طارق نے انکار کر دیا کہ وہ بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، اور تو اس کے بعد جسٹس عمرتا بندیال بھی اس بینچ کو نہیں بچا سکے، اور یہ جسٹس سردار طارق مسعود تھے جنہوں نے بینچ توڑوایا تھا، اکیلے جج تھے، پورا بینچ ہی لے گئے۔ اس کے بعد اب ہوا یہ کہ یہ کشیدگی بڑھتی رہی، 10 رکنی بینچ قائم ہو گیا۔ اس کے اوپر اٹارنی جنرل نے آ کے اعتراض بھی کیا کہ جی ہمیں پتہ ہے اس میں بعض ججز ایسے ہیں جو پٹیشن کی تیاری کا حصہ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی۔ اس پر بینچ نے بڑا اعتراض کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بھی شاید مخبری گئے سپریم کورٹ کے اندر سے ہی کسی نے کان بھرے تھے اٹارنی جنرل کے، جو اس وقت کے انور منصور خان تھے۔ پھر وہ بینچ کی سماعت کا جو اگلا آغاز ہوا، اس میں کہتے ہیں کہ بعض نے بھرپور تحفظات کا اظہار کیا جسٹس عمرتا بندیال سے کہ آپ نے کیوں نہیں اسی وقت ٹیک آن کیا جب اٹارنی جنرل نے یہ گھٹیا اور جھوٹا الزام لگایا۔
تو پھر اگلے دن جسٹس عمر بندیال نے بھی بھرپور ٹیک آن کیا, باقی ججز نے بھی کیا, یہاں تک کہ انور منصور خان ریزائن دے کے جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گئے. پوری کی پوری پی ٹی آئی حکومت جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گئی اس اعتراض سے. لیکن پھر جب یہ سماعت چلی تو اس دوران جسٹس عمر بندیال اور جسٹس منیب اختر, ان کا ایک بڑا کلیئر ہمیں ویو نظر آ رہا تھا کہ یہ اس کیس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ہی کنونس کیا اور 7 ججز کی اکثریت سے مسز سرینا عیسیٰ کو سپریم جوڈیشل ایف بی آر بھیج دیا, اور ایف بی آر کو کہا کہ آپ رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل جمع کروائیں گے. اس کے بعد جب نظر ثانی کی اپیلیں دائر ہوئیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اور مسز سرینا عیسیٰ کی جانب سے, تو اس میں بھی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خود وکیل بنے تو عدالت کے بڑی ڈرامائی صورتحال رہی. اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اسٹریٹجی نظر آ رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ریلیف لینے کے لیے, کیونکہ وکلا اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں نا کہ یہ جج جو ان سا ہے یہ ویو رکھتا ہے, یہ ویو رکھتا ہے, تو میں اس جج کو زیادہ پرسو کروں گا, اس جج کو اتنا پرسو کروں گا, اس کو پرسو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شاید یہ کچھ اور سوچ رہے ہیں, یہ وہ. تو پھر اس کے مطابق وکلا اسٹریٹجی بنا کے اپنے دلائل دیتے ہیں. تو یہاں پر واضح نظر آ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شاید جسٹس عمر بندیال اور جسٹس منیب اختر کے بارے میں, یا جسٹس سجاد علی شاہ ہو گئے, ان لوگوں کے بارے میں شاید جسٹس قاضی فائز صاحب کی جو اسٹریٹجی تھی اس میں نہیں تھا کہ ان سے ان کو ریلیف ملے گا, اور اس لیے ان کے اوپر ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے دلائل کے ذریعے کہ وہ ان کو کنونس کریں. اور بار بار جسٹس عمر بندیال بھی جس قسم کے سوالات فریز کرتے رہے اور جس قسم کا رد عمل جسٹس قاضی فائز صاحب دیتے رہے, تو اس سے یہ ٹینشن واضح نظر آ رہی تھی. پھر جسٹس منیب اختر کے ساتھ بھی جسٹس قاضی فائز صاحب کی جس قسم کی تلخی ہوتی رہی, ایون کہ جسٹس منیب اختر تو یہاں تک گئے کہ مسز سرینا عیسیٰ کو کمرہ عدالت میں انہوں نے رلا دیا, جس سے انہوں نے اگلے دن موضوع جج جسٹس منیب اختر نے معذرت بھی کی. لیکن یہ ایک بڑی کشیدہ سماعت تھی اوورال. اور کیونکہ جسٹس عمر بندیال نے اگلا چیف جسٹس بننا ہے اور وہ اس بینچ کے سربراہ بھی ہیں, تو عموماً ہم جو سپریم کورٹ میں ججز کا عموماً مزاج دیکھتے ہیں کہ وہ عموماً بینچ کے سربراہ پریویل کرتے ہیں بینچ کے اوپر, اور پھر وہ بینچ کا سربراہ ہو جس نے اگلا چیف جسٹس بننا ہو, تو عموماً ججز سوچتے ہیں کہ آگے بھی ہمیں اچھے بینچز ملیں گے, اچھے کیسز ملیں گے سننے کو کہ اگر یہ چیف جسٹس بن گئے تو. اور پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب اچھے اور بڑے کیسز ملیں گے تو یہ ہوگا کہ ہمارے فیصلے میڈیا میں رپورٹ ہوں گے, ذرا ہمارا نام بنے گا, ذرا امپیکٹ ہوگا. تو وہ پھر جو چیف جسٹس ہوتا ہے, بننے والا چیف جسٹس ہوتا ہے, اس کے ساتھ عموماً ججز اس کے قریب رہتے ہیں, کیونکہ چیف جسٹس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس بینچ کون سا بنائیں گے اور کس بینچ کو کون سا کیس دیں گے. تو ججز عموماً پھر چیف جسٹس کے ذرا قریب رہتے ہیں. تو یہاں پر لیکن جسٹس عمر بندیال کو لے کر جو سب سے جو بڑے مقتدر حلقوں میں بھی پریشانی کی باعث تھی بات, اور ظاہری بات ہے جسٹس عمر بندیال کو خود بھی فیل ہوئی ہوگی کہ اکثریت ان کو چھوڑ گئی اور جسٹس عمر بندیال کا فیصلہ کالے عدم ہو گیا, اور جسٹس عمر بندیال اقلیت میں رہ گئے, اور جسٹس عمر بندیال کے صرف جسٹس منیب اختر کھڑے رہ گئے, جسٹس قاضی محمد امین احمد کھڑے رہ گئے, اور جسٹس سجاد علی شاہ ان کے ساتھ رہ گئے, باقی تمام ججز ان کو چھوڑ گئے. اور یہ کہتے ہیں بات کہیں نہ کہیں ظاہری بات ہے بار کونسل میں ڈسکس ہوتی ہے کہ جسٹس عمر بندیال کی بھی یہ بھی بڑی ایک حد تک سبکی کا باعث بھی تھی ان کے لیے. تکلیف دہ امر بھی تھا کہ جو 26 جولائی کا جو 26 اپریل کا جو فیصلہ تھا, تو پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اس کے دوران ایون کے کیس کی سماعت کے دوران بھی ایک بار جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب میں نے آپ کو ایک دفعہ ملاقات کر کے آپ سے جو میں نے بات کی تھی آپ کو یاد رکھی. جسٹس قاضی فائز صاحب نے بعد میں پھر اس کی تصحیح کی کہ کوئی ملاقات اسپیشل نہیں ہوئی تھی, ہم سپریم کورٹ میں آمنے سامنے آ گئے تھے اور کیس سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں تھی, آپ نے ویسے مجھ سے افیکشن کا اظہار کیا تھا. تو یہ نظر آ رہا تھا کہ جسٹس عمر بندیال جسٹس قاضی فائز صاحب کو اپروچ کر رہے تھے, اور ان کو یہ کم از کم دونوں طرف سے یہ کوشش تھی کہ جو کشیدگی ہے اس کو ختم کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کشیدگی ٹینشن تھی جسٹس عمر بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں. اور پھر یہ بھی ہوا کہ اکثریت چھوڑ کے چلی گئی جسٹس عمر بندیال کو,
جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں اور اس وقت بھی قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. ابھی فروری میں وہ 6 ماہ بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں اور تقریباً ان کا ٹینیور جو ہوگا وہ تقریباً 1 سال اور 7 ماہ کا ان کا ٹینیور ہوگا. تو اب ایسے میں اب آپ دیکھیے کہ ان کو اکثریت نہ وہ حاصل کر سکے تو ظاہری بات ہے بہت سی جگہوں پہ گھنٹیاں بجی ہوں گی کہ یار یہ کیا ہوا. پھر اب جسٹس مقبول باقر ایک فیصلہ لکھ رہے ہیں. تو جسٹس مقبول باقر پہ ویسے تو اس لیے جسٹس مقبول باقر کے ساتھ وہ سلوک ہونے کے امکانات نہیں ہیں جو جسٹس قاضی فیصلے کے ساتھ ہوا, کیونکہ جسٹس مقبول باقر نے چیف جسٹس نہیں بننا. تو جو ہماری سازشی حلقے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت ان کے جو سازشی لوگ ہیں وہ عموماً اس جج کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ان کو تشویش لاحق ہو جائے کہ یہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کا جج ہے اور اس نے چیف جسٹس آف پاکستان بھی بننا ہے. تو جب چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا تو یہ تو ہماری سنے گا نہیں. تو جسٹس قاضی فیصل چیف جسٹس آف پاکستان بننا تو ان کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جسٹس مقبول باقر نے چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بننا. ادروائز وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی زیادہ خوفناک جج ہیں فیصلوں کے معاملے میں. تو اب بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی اپیل کا فیصلہ وہ لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بڑی تشویش ہے. ایون کہ کہتے ہیں کہ جو بیچارے ہمارے موصوف سازشی وزیر قانون ہیں فروغ نسیم, کہتے ہیں وہ تو عموماً اگر بیٹھے ہوئے ان کے سامنے ذکر ہو جائے کہ وہ کب تک فیصلہ آ رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی نظر ثانی اپیل کا, تو وہ رونے بھی لگتا ہے مقبول باقر لکھ رہا فیصلہ. تو بڑی ان کی حالت پتلی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ان کو واش روم جانا پڑ جاتا ہے, بڑے واش روم کے چکر ان کے لگ رہے ہیں. بڑی کمزور حالت ہے بیرسٹر فروغ نسیم کی جسٹس مقبول باقر کو کا سوچ کے. تو یہ تو ایک صورتحال ہے. اب ایسے میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ نوٹس لیا تو اس میں ہوا یہ کہ بہت سی جگہوں پہ گھنٹیاں بجیں اسٹیبلشمنٹ میں, یہ پی ٹی آئی حکومت میں, اور فروغ نسیم جیسے لوگوں نے بھی ڈرایا کہ دیکھیے کل کو اسی طرح کوئی اور بھی کسی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو کوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں لے کے درخواست چلا گیا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ادھر ہی ٹیک اپ کر کے اپنے آگے فکس کر لی اور اس ایکسٹینشن کو کالعدم قرار دے دیا, تو ہم کہاں پہ جائیں گے. پھر انہوں نے پی ٹی آئی حکومت بھی ڈر گئی کہ یار وہ ہم اگر اگلا الیکشن چوری کر کے آئے اور کچھ اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست چلی گئی اور وہ لگ گئی تو ہم کہاں پر جائیں گے. تو وہ ایک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا. سپریم کورٹ کے اندر بھی سوالات اٹھ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے, اس طرح سے کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نوٹس لے سکتے ہیں, اور یہ تو چیف جسٹس کے اختیار ہونا چاہیے تھا. اور آلریڈی سپریم کورٹ میں بعض حلقوں میں تشویش پائی جاتی تھی کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے آگے اہم کیسز مت لگائے جائیں, کیونکہ ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پی ٹی آئی کی جو ہے ان کو پسند نہیں آتے, نہ ان کے موافق ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کے آگے بڑے ہومیوپیتھک قسم کے کیسز لگائے جاتے ہیں, کسی کے جائیداد کا جھگڑا, کسی کی زمین کا, کسی کے میڈیکل کا جھگڑا, یہ وہ اس قسم کے ان کے آگے کیسز ایسے نہیں لگائے جاتے جس میں بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہو, کیونکہ اس میں عموماً ریاست اور حکومت کو ریلیف چاہیے ہوتا ہے. تو وہ سب کچھ دیکھا گیا. تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بیٹھ کے نوٹس بھی لیے کہ کون کون کیا ہے, کون کون کیا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو جسٹس عمر طاہر بندیال ہیں معزز, انہوں نے جو قائم مقام چیف جسٹس تھے انہوں نے فوری طور پہ ایک بینچ تشکیل دیا, اور اس بینچ میں جو تمام ججز تھے وہ ان کے لائک مائنڈڈ ہیں. جسٹس منیب اختر کا بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ جسٹس عمر طاہر بندیال کے ساتھ لین کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی کی اپیلوں کے دوران. جسٹس قاضی امین احمد کا بھی یہی تھا. جسٹس اعجاز الحسن آگے ایک بینچ سے اسی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑ گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعتراض کی وجہ سے. تو ان کے بھی کوئی مثالی تعلقات ذرائع کہتے ہیں کہ نہیں ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے. بار کونسلز میں یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. پھر جسٹس محمد علی مظہر نئے آئے تھے اور بڑے مشکل سے وہ سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں, جس پر بہت زیادہ کشیدگی مزید ججز میں پیدا ہو گئی ہے ان کے آنے کے بعد. اور اس میں ایک مین کردار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی تھا.
ان کی مخالفت میں، تو جسٹس امرتا بندیال ان کو بھی بینچ میں ساتھ بٹھایا، اور پھر جو فیصلہ لیا گیا اس فیصلے کے بینیفیشری خود جسٹس امرتا بندیال بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے 6 مہینے بعد چیف جسٹس بننا ہے۔ اب انہوں نے اتنی طاقت دے دی ہے چیف جسٹس کے عہدے کو کہ جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو پھر اب سوچیے ان کے پاس کتنی طاقت ہوگی۔ پھر طاقت کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے، آپ طاقت کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اختیار کو، تو وہ خود بھی اس کے بینیفیشری ہیں کہ اب ایون کہ یہاں تک وہ متی اللہ جان کا بتا رہے تھے کہ یہ کوئی سرکاری افسر بھی اگر ریاست کا ججز نے بلانا ہوگا تو وہ بھی چیف جسٹس سے پوچھنا پڑے گا، بینچ خود سے نہیں بلا سکتا کوئی بھی۔ اس حد تک چیف جسٹس کو پاورز دے دی گئی ہیں، حالانکہ اصولاً یہ بات 17 ججز کے اختیار کی ہے، تو یہ فل کورٹ میٹنگ میں ڈسکس ہونی چاہیے تھی، ان اختیارات کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر 5 ججز نے بیٹھ کے 17 ججز کے قسمت طے کر دی ہے۔ اور یہ معلوم نہیں ہے اس فیصلے کو پڑھیں تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ لکھتے ہوئے اس شارٹ آرڈر 2 پیج کا ایسا لگتا ہے کہ صرف اگر کوئی ذہن میں تھا تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، کہ وہ کہیں کل کو یہ اختیار نہ استعمال کر لیں، یہ اختیار نہ استعمال کر لیں، یہ اختیار نہ کر لیں، یہ استعمال نہ کر لیں، یہ استعمال نہ کر لیں، اور پھر اگر وہ یہ استعمال کریں گے تو ظاہری بات ہے بہت سے لوگ مشکل میں آتے ہیں اس ملک میں، اسٹیبلشمنٹ، یہ پی ٹی آئی کی نالائق حکومت، تو پتہ نہیں کیوں اس فیصلے سے یہ بہت زیادہ تاثر جا رہا ہے۔ تو ہم آپ کو اس سب پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔